تو یہ پاسبل ہے۔ ہم نے پہلے کہا میں کون ہوتا ہوں کہ میں کوئی آڑ لگانے والا اور کسی کو اللہ کی رحمت سے مایوس کرنے والا، یہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ ہو سکتا ہے ایک بہت بڑا پاپی گناہ گار ہو، اللہ تعالیٰ بغیر حساب و کتاب کے بخش دے، یہ ہو سکتا ہے اگر حالت ایمان میں مرا ہے تو۔ لیکن خطرہ بس یہی ہے کہ کیا آپ کے ساتھ واقعی ایسا ہوگا، یہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ تو یہ ایسا نہ ہو کہ یہ خوش فہمی میں مروا دے، کیونکہ شیطان اسی طرح کی خوش فہمی میں ڈالتا ہے۔ آپ دیکھیں بہت سے لوگ گناہ کر رہے ہوتے ہیں اور کبھی کبھی اللہ کی طرف سے خیال آتا ہے کہ یار ایسا نہ ہو میں پکڑا جاؤں تو بدنامی ہوگی، تو فوراً ایک خیال آئے گا نہیں تیرے ساتھ ایسا نہیں ہوگا، اس کے ساتھ ہو سکتا ہے، اس کے ساتھ تیرے ساتھ ایسا نہیں ہوگا، تجھے بچا لے گا اللہ تعالیٰ۔ اچھا بھائی، اب گناہ چل رہے ہیں تو بار بار شیطان احساس بھی دلاتا ہے، دیکھا نا اللہ کی رحمت شامل ہے تبھی تو بچا ہوا ہے ابھی تک۔ بس پھر اچانک ایسا ہوتا ہے وہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جاتا ہے اور بدنامی اور خرابی پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کو کی عزتوں کی حفاظت فرمائے۔ ہمیں خود اپنا خیال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے وَأَتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور اس کی پیروی کرو جو اچھی سے اچھی چیز تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف اتاری گئی، یعنی قرآن عظیم، یا پھر انبیاء علیہ السلام بھیجے گئے تو ان کی ہدایات، اس سے پہلے کہ آئے تمہارے پاس عذاب بغتتاً، اچانک، وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اس حال میں کہ تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ تو اس میں اگر کافر کو مخاطب مان لیا جائے تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کافر سے فرما رہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اچھی سے اچھی چیز اتاری ہے، یعنی نبیوں کو بھیجا، ان کی ہدایت، یا جو آسمانی کتابیں ہیں وہ، اور اگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پر مطلب اس امت کو لیا جائے، سرکار کو بنیاد بنایا جائے کہ وہ قرآن سرکار پہ نازل ہوا، تو مخاطب ہیں اس امت کے کفار کہ تمہارے پاس جو اچھی سے اچھی چیز اتاری گئی یعنی قرآن عظیم، اس کی پیروی کرو، اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آئے اور تم کو شعور بھی نہ ہو۔ تو اب یہاں یہ عذاب سے وہ تو مراد نہیں ہو سکتا کہ جو اجتماعی عذاب پچھلی امتوں پہ نازل ہوا، جسے بنی اسرائیل کی بہت ساری قومیں، یعنی ان کے جو قبیلے تھے وہ تباہ ہوئے۔ اس طرح قوم لوط کو دیکھ لیں، قوم شعیب کو دیکھ لیں، اور نوح علیہ السلام کی قوم پوری کی پوری دریا میں غرق ہو گئی طوفان میں۔ تو یہ اجتماعی عذاب تو نہیں آئے گا، لیکن یہاں پھر عذاب سے کیا مراد ہوگا؟ اچانک موت کا آ جانا، کہ جس میں توبہ کی توفیق نہ ملے، تو حالت کفر میں مر گیا، حالت کفر میں مرے گا تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جائے گا۔ اور اس کے مخاطب اگر مسلمان کو مان لیا جائے، فرض کر لیں ایک پہلو اس طرح کا نکل سکتا ہے اس میں، تو پھر اللہ تعالیٰ گویا کہ مسلمان سے فرما رہا ہے کہ جو اچھی سے اچھی چیز تمہاری طرف نازل گئی اس کی پیروی کرو، اس سے پہلے کہ اچانک عذاب آ جائے۔ اچانک عذاب وہ کیا ہے؟ پھر موت، کہ مسلمان کے لیے بھی ایسی موت کہ جس میں وہ توبہ نہ کر سکے اس سے پہلے اور اچانک موت آ جائے، یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے۔ اور کتنے ایسے ہوتے ہیں، دیکھیں موت کہہ کر تو نہیں آتی، اچانک ہی فوت ہوتے ہیں۔ ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی چیز کھالی پیلی گھر آئے سوتے رہ گئے، جیسے بچے بیچارے فوت ہوئے تھے بھی کچھ فوڈ پوائزن کی وجہ سے یا گندی غذائیں کھا کے۔ اسی طرح اچانک بہت سارے لوگوں کو موتیں آتی ہیں، اسکوٹر پہ جا رہے ہیں اچانک ٹکر لگی، نیچے گرے، سر پہ چوٹ لگی، ختم، ایک لمحے میں ختم، قوموں میں چلے گئے، کچھ عرصے بعد انتقال ہو گیا۔ آخری وقت میں گھر والوں سے دل کی بات نہ کہہ سکے، ان کی باتیں سن نہ سکے، جو امانتیں تھیں ان کے بارے میں خبر نہ دے سکے، کسی کو دینا تھا، کسی سے لینا تھا، کچھ نہ بتا سکے، توبہ کی توفیق نہ مل سکی اور چلے گئے۔ اللہ نہ کرے کہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہو جائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ گویا کہ قرآن ہمیں سمجھا رہا ہے کہ جو اللہ کی طرف سے اچھی چیز یعنی قرآن نازل ہوا، اس سے فیض حاصل کرو، اس کی پیروی کرو، اس کے پیچھے چلو، اس کے احکام کو اپنی زندگی پر نافذ کرو، اس کی جو عملی تعلیمات ہیں، روحانی تعلیمات ہیں، انہیں اپنی زندگی کا حصہ بناؤ۔ تو کاش یہ گھر کے سرپرست سمجھیں کہ اپنی بیوی کو، اپنی اولاد کو، اپنی نسلوں کو قرآن کے قریب لے کر آئیں، تاکہ ہمارے بچے قرآن کے فیض سے منور ہو کر اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بنیں۔ نافرمان اولاد تیار کر کے اس کو معاشرے کا بیڑا غرق کرنے کے لیے اور خود ان کو اپنی آخرت کی بربادی کے لیے تیار کر کے چھوڑ کر جانا کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو ہر شخص کر رہا ہے۔ کمال یہ ہوگا کہ آپ اس معاشرے میں رہنے کے باوجود، اس دور جدید کا سامنا کرنے کے باوجود، ہر روز پیدا ہونے والے نئے نئے فتنوں کو دیکھنے کے باوجود اپنی اولاد کو ایسا بنائیں جیسا اللہ اس کے رسول چاہتا ہے، اور اپنی اولاد کو ایک معاشرے کا بہترین فرد بنا کر رخصت ہوں،
ایک ایسا فرد بنا کر کہ آج اگر اولاد کو موت آئے تو ان کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہو، میدان محشر میں عزتوں کے تاج پہنائے جائیں اور اللہ ان کو بلا حساب و کتاب داخل جنت فرمائے۔ یہ ہر ماں باپ کو اپنے بارے میں غور و تفکر کرنا چاہیے، اور یہ مطلب حقیقی طور پہ گہرا غور و تفکر اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب آپ نے خود علم دین سیکھا ہو۔ جس کو پتہ ہی نہیں کہ حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، صحیح کیا ہے قرآن یا حدیث کی نظروں میں، اور غلط کیا ہے، وہ اپنے بچوں کو کیا صحیح غلط کی تمیز دے گا، کیا احکام سکھائے گا؟ اس لیے ہم بارہا کہتے ہیں کہ بھئی خود بھی علم سیکھیں، اپنے بچوں کو سکھائیں، نہ دیکھیں اپنے ماضی کو کہ ہمارے باپ دادا نانا نانی نے یا ہمارے ماں باپ نے کیا کیا، چھوڑ دیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے ذرا یہ سوچئے۔ اور خصوصاً میں بہت زیادہ خوف زدہ رہتا ہوں باہر کے ملکوں میں رہنے والوں کے سلسلے میں۔ ادھر ایک پہلی نسل تھی جو پہنچی، وہاں پہ وہ سیٹلڈ ہوئے، پھر اپنی فیملیز وغیرہ وہاں بلا لی، تو وہ چونکہ یہاں کے ماحول سے ہو کر گئے تھے تو بہت زیادہ اثرات تھے، وہ اثرات پہلی نسل میں آئے، لیکن تھوڑی سی پہلی نسل نے وہاں کے اثرات کو بھی قبول کیا، پھر یہ اوپر والے ان قریب چلے جائیں گے۔ ان کی جو نسلیں آئی ہیں وہ وہیں کی بون بچے ہیں، اور وہ زیادہ اثر وہاں کا قبول کرتے ہیں، تھوڑا اثر اپنے اوپر کا لیتے ہیں۔ اب آپ سوچئے اس کے بعد جب یہ لوگ انتقال کر جائیں گے اور یہ تیسری نسل اوپر آئے گی، ان کی جو اولاد ہوگی اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اور پھر جو ان کی اولاد ہوگی اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ایک میجر مسٹیک جو میں اکثر دیکھتا ہوں، انگلش بچے گھر میں بول رہے ہیں بہت فراوانی کے ساتھ، اردو بالکل نہیں آتی۔ اپنی مادری زبان سکھائیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ تقریباً تمام لٹریچر اردو میں ملے گا ان کو، یا عربک میں ملے گا، اور اسی طرح انگلش میں بہت ہی کم ہے۔ اسی طرح جو اسپیچ کرنے والے لوگ ہیں اگر وہ پاکستان سے جاتے ہیں زیادہ تر اردو میں ہوتی ہیں۔ اب کہتے ہیں جی ہمارے یہاں کے بون بچوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہا، بھئی تو آپ نے کیوں نہیں ان کو اردو سکھائی؟ اس کو بھی شامل کر لیتا نا، ایک تعلیم کا حصہ بنا لیتے۔ اگر کوئی مطلب اسپیکر نہیں بھی ہے، کوئی کلام کرنے والا نہیں ہے، تو بچہ خود لائبریری سے کتاب نکال کے تو پڑھ سکے گا نا۔ اس کے لیے اس کو اگر آپ عربک ہو تو پھر تو پوری گرامر پڑھنی پڑے گی، تب وہ عربک کتاب سے اکتساب فیض کرے گا۔ اور اردو بہت آسان ہے عربک کے مقابلے میں، جلدی بچہ سیکھ لیتا ہے، سکھائیں گھر میں بولیں تو وہ کتابوں سے اکتساب فیض کر سکتا ہے۔ لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ مسجدوں سے گھر دور لیے ہوئے خوبصورت قسم کے گھر ہیں، نئی نسل کے بچے ہیں، ان کے اٹھنا بیٹھنا غیر مسلمین کے ساتھ، بے عمل لوگوں کے ساتھ ہے، گھر میں نہ نعت شریف چل رہی ہے، نہ قرآن کی تلاوت، نہ اصلاحی بیان چل رہے ہیں، ٹی وی کے اوپر بھی وہ سارے شوز الٹے سیدھے آ رہے ہیں، کوئی منع کرنے والا نہیں ہے، آپ رخصت ہو جائیں گے۔ اب کہتے ہیں ہم نے بچوں کا فیوچر سیف کر لیا، یہ فیوچر سیف کرنا اسی کو کہتے ہیں۔ تو اس لیے کوئی ناراض نہ ہو، ہمارے جو باہر کے بہن بھائی ہیں، میں تھوڑی محبت رکھتا ہوں، اور میں مطلب وہ چونکہ آپ ہمارے بہن بھائی ہیں، مسلمان ہم آپس میں بہن بھائی ہیں، ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کا بھائی خود قرآن اور حدیث نے قرار دیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن مسلمان آپس میں ایک جسم کی مانند ہیں، اگر جسم کے ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو پورا جسم درد محسوس کرتا ہے۔ تو اب یہ دیکھیں ہمیں اگر تشویش ہو رہی ہے بچے اگر بگڑ جائیں اور معاذ اللہ اسلام سے ہی باہر نکل جائیں، میری ذاتی تو کوئی نقصان نہیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن ہم چونکہ مسلمان ہیں، ہمیں محبت ہے تو ہمیں فکر ہوتی ہے، اور آپ کی خدمت میں ذکر کر رہا ہوں، یہ اسی فکر کا ایک نتیجہ ہے۔ ایسے ایسے ماں باپ مجھے ملتے ہیں جن کے بچے دائرہ اسلام سے باہر نکل گئے، دوسرا مذہب اختیار کر لیا، لا دین ہو گئے کہ ہم دین کو مانتے ہی نہیں ہیں، اور ماں باپ ان پہ سختی کر ہی نہیں سکتے، باہر کے ماحول کے حساب سے کچھ نہیں کر سکتے، بے بسی کی بنی چلتی پھرتی تصویر ہیں۔ فیوچر سیف کرنے آئے تھے، آپ تو کچھ بھی نہ کر سکے، آخرتیں برباد کر دی بچوں کی۔ کیا صرف کھانا پینا اور آسائشوں کے ساتھ رہنا کیا یہی فیوچر ہے؟ اچھا یہ تو میں نے باہر والوں کو تذکرہ کیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ پاکستان میں سارے فرشتے ہیں۔ سمجھانے یہ مقصود ہے کہ باہر کے ماحول میں زیادہ خطرہ ہوتا ہے، اچھی فیملیز بھی بہت ہیں ماشاءاللہ، اپنے بچوں کو جو مسجدوں کے قریب ہیں، ان کا تعلق علماء سے ہے اور مطلب دینداروں سے تعلق ہے، وہ بچے ہوئے ہیں، لیکن بہت بڑی تعداد ہے جس کی منظر کشی میں نے کی۔ اب پاکستان میں آ جائیں، یہاں تو مسجدیں ہیں، اذانوں کی آوازیں گھروں میں آ رہی ہیں، لیکن یہاں پر بھی ایسی معاملہ ایسی صورتحال ہے کہ اپنے اولاد کو دین سے دور کرنا، اپنے اولاد کو مطلب ہٹا کر رکھنا۔ تو اب اللہ نہ کرے ایسی صورتحال ہو کہ آدمی دین سے دور اور اچانک موت آ جائے تو پھر تباہی تباہی ہے۔ اس لیے اپنی اولاد کو جو سرپرست حضرات ہیں، میں گزارش کر رہا تھا، اپنے بچوں کو قرآن کے قریب لائیے، حدیث کے قریب لائیے،
جب جیسے کیو ٹی وی پہ پروگرام آتے ہیں، اصلاحی پروگرام خصوصی طور پہ جیسے ہمارا یہ الہادی ہے، آپ کے بچوں کے لیے بہت مؤثر ہے، انہیں بٹھائیے، وہ سنیں گے۔ میری کوشش ہوتی ہے میں جدید مثالیں بھی دیتا رہتا ہوں، موجودہ معاشرے کی منظر کشی بھی کر لیتا ہوں جس سے سمجھنا آسان ہوتا ہے۔ تو ان کو یہ پروگرام دکھایا، اسی ہمارا درس بخاری آتا ہے اسی ٹائم میں، 3 دن وہ آتا ہے، 3 دن الہادی آتا ہے۔ احکام شریعت پروگرام ہے، جمعہ ہفتے کو رات کو 8 سے 9 لائیو آتا ہے، اس میں شرعی احکام ہیں۔ تو یہ اس طرح، اور پھر کتابیں ہیں، پھر مساجد ہیں قریب، فیض حاصل کر کے اپنے بچوں کو قریب لائیے، ورنہ کیا ہوگا؟ یہ تو کافر کے بارے میں ہے، لیکن بہرحال مسلمان کو اس سے نصیحت حاصل کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور پیروی کرو اس اچھی سے اچھی کی جو تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی، اس سے پہلے کہ آئے تمہارے پاس اچانک عذاب، اس حال میں کہ تم شعور نہ رکھتے ہو۔ وَأَن تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَا عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنبِ اللَّهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ الصَّاخِرِينَ، یہ کہ کہے کوئی جان، یعنی کوئی جان اچانک عذاب ہے اور پھر کوئی جان یوں نہ کہے کہ ہائے افسوس ان تقصیروں پر، ان زیادتیوں پر جو میں نے اللہ کے بارے میں کی تھیں، اور بے شک میں مذاق اڑایا کرتا تھا۔ تو اس پر انشاءاللہ کلام کریں گے انہی آیات پر نیکسٹ پروگرام میں وضاحت کے ساتھ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔